اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کردار سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ صحیح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوا کہ قیامت تک سب کے لیے ایسا ہی لازم قرار دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بات تھی اس دوڑ میں، کیا تھا اس سعی میں؟ کیا صرف یہ پانی کی تلاش تھی کہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آ گئی، یا اصل روح کچھ اور تھی؟ تو اصل روح کچھ اور تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا، ان کے شوہر چھوڑ آتے ہیں ان کو صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، صرف اللہ کے سہارے اور اللہ رب العالمین کے حکم پر۔ اور یہ عظیم عورت کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، نہ تنہائی کا، نہ کمزور ہونے کا، نہ اکیلے ہونے کا، نہ گھر بار و خوراک کے نہ ہونے کا، نہ کسی انسان کے نہ ہونے کا، نہ آبادیوں کے نہ ہونے کا کوئی شکوہ نہیں کرتی، بلکہ ان کا تو ایمان تھا، توکل تھا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا مقام دیا کہ کسی کو بھی وہ مقام عطا نہ کیا۔ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العالمین نے عبودیت کی کمال صفت بخشی تھی، تنہا عورت ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم سنا تو سمینا و اطعنا کی عملی تصویر بن گئی۔ عورت اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے، کتنا پوٹینشل ہے، کتنا صبر ہے، اور اس کی تصویر تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی محنتی عورت، اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بھروسہ، مگر جب پانی اور کھانا ختم ہو گیا، دودھ سوکھ گیا، بچہ رو رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو تڑپ اٹھی، نامساعد حالات سے گھبرائی نہیں، نہ مایوس ہوئی، نہ تنہائی سے ڈری۔ پتھریلی زمین ہے، پہاڑیاں ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جن کا مقصد حیات بلند ہوتا ہے وہ ان صحراؤں میں بھی جی جاتا ہے۔ تو کیا کیا؟ اللہ رب العالمین پر توکل کے ساتھ اپنے بچے کی نگہداشت کے لیے دوڑ دھوپ کرتی رہیں، صرف دعائیں نہیں کی بلکہ کوشش کرتی رہیں، اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا، اپنے اللہ کی بندگی میں، اپنے شوہر کی اطاعت میں، اپنے بچے کی تربیت و حفاظت میں سعی کی تھی۔ یہ سعی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان بھی یقین کامل رکھتا ہوا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوا، ہمت کر کے کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو قطعاً ضائع نہیں کرے گا۔ دوڑتی تو آج کی عورت بھی ہے، تعلیم کے لیے دوڑتی ہے، لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے دوڑتی ہے، جاب کرنے کے لیے دوڑتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے دوڑتی ہے، مگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار میرے اور آپ لوگوں کے اوپر واضح کرتا ہے کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، ہماری دوڑ دھوپ کا محور جہاں پر خود اللہ رب العالمین کی بندگی ہونا چاہیے، وہیں پر بحیثیت عورت اپنی نسلوں کی درست اسلامی خطوط پر تربیت، جسمانی، ذہنی، اعصابی اور روحانی تربیت، یہ وہ کردار ہے جو ایک عورت کو ادا کرنا پڑے گا، مگر اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہوگی ہم سب کو، اور قربانی کی عملی تصویر بننا ہوگا، شکر گزار بننا ہوگا ہمیں۔ ہر وقت حالات، سہولیات پر شکوہ شکایت نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی سعی کرنا ہوگی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سعادت مند بننا ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تو پورا کرنے کے لیے کسی تذبذب کا اظہار نہیں کیا، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے وضاحتیں اور جسٹیفیکیشنز نہیں دی نامساعد حالات کے حوالے سے، بلکہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ تو جب ہم بحیثیت عورت اپنے مقصد حیات کو یاد رکھ کر ہمیں خود اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، اور ہمیں اپنے پیاروں کو اور اپنی نسلوں کو اللہ رب العالمین کا بندہ بنانے کی جستجو کرنی ہے، جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، ان کے شوہر کو قبول کیا، ان کے بیٹے کو اور ان کی نسلوں کو قبول کیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین ہمیں بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف انہیں قبول کیا بلکہ ان کی اولاد کو
اللہ رب العالمین کا اپنے ماں باپ کا فرما بردار و وفادار بنایا۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار و وفادار بنیں۔ نہ صرف فرما بردار و وفادار بنایا بلکہ گھر بار بھی دیا، رزق بھی دیا، عزت و شہرت بھی دی، اور قیامت تک کے لیے ناموری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو بھی عطا فرما سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مستاق قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل کرنے والے ہوں، اپنی نماز و قربانی کو، اپنے جینے اور مرنے کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم عزم کے ساتھ اٹھیں گے، یکسوئی کے ساتھ اٹھیں گے، ثابت قدمی کے ساتھ اٹھیں گے، صبر و شکر کے ساتھ اٹھیں گے، مسلسل جہد مسلسل کریں گے، مشقتوں سے نہیں گھبرائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی قبول کریں گے۔